درود اس پر سلام اس پر۔ 1 جنوری 1953 کو مجلس احرار نامی مذہبی اور سیاسی تنظیم نے حکومت پاکستان کو الٹیمیٹم دیا۔ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے اور انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کیا جائے، ورنہ ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اسے سرے سے مسترد کر دیا۔ نتیجتاً اگلا پورا ہفتہ فسادات ہوئے، جس کے بعد پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء لگا۔ ان مطالبات کے مسترد ہونے پر 28 فروری کو احرار نے ایک پرامن احتجاج کیا۔ پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر کے احتجاج ختم کروا دیا۔ 1 مارچ کو مولانا اختر علی خان نے اپنے اردو اخبار میں احمدی مخالف تحریک میں اپنے کردار پر معافی مانگی۔ نتیجتاً ایک احتجاج ان کے گھر کے باہر شروع ہوا، جس نے پہلی دفعہ پرتشدد رخ اختیار کیا۔ دلی گیٹ، لاہور ہائی کورٹ، مال روڈ اور چیرنگ کراس سے پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کیا۔ 2 مارچ کو مسجد وزیر خان سے 10,000 افراد کا ایک مظاہرہ شروع ہوا۔ ہجوم نے پولیس پر بلوں، بوتلوں اور ڈنڈوں سے حملہ کیا۔ بدلے میں پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ پھر پولیس نے آرمی سے مدد کی درخواست کی۔ لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، جس کے تحت 5 یا 5 سے زیادہ لوگوں کے اکٹھے ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ 3 مارچ کو فوج نے علاقوں کا دورہ شروع کر دیا۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مظاہرین کو گرفتار کیا گیا۔ ایک پرتشدد ہجوم نے پولیس کو زخمی کیا۔ بدلے میں پولیس نے پہلی دفعہ فائر کھول دیا، جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ 4 مارچ کو احمدیوں کے خلاف تشدد کو ہوا دینے کے الزام پر مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل عبدالستار خان نیازی کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، لیکن اس نے مسجد وزیر خان میں مظاہرین کے ہجوم میں پناہ لے لی۔ لاہور کے باہر سے بھی مظاہرین کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور گیس شیل پھینکے۔ 100 سے زائد افراد گرفتار ہوئے۔ صورتحال مزید خراب ہوتی گئی، یہاں تک کہ احرار نے پولیس پر قرآن کو شہید کرنے اور گستاخی کا الزام لگا دیا۔ سیالکوٹ میں آرمی کے ہاتھوں سینکڑوں مظاہرین کے قتل کی افواہ بھی پھیلائی گئی۔ اس اشتعال انگیز صورتحال میں ڈی ایس پی فردوس شاہ مسجد وزیر خان میں موجود اغوا ہونے والے 2 افسران کو چھڑانے جا رہے تھے، جب انہیں دلی گیٹ کے سامنے ہجوم نے پتھروں اور چاقوؤں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کئی جگہ ہجوم پر فائرنگ کی۔ رات کو کرفیو لگا دیا گیا۔ 5 مارچ کو تشدد اور بدامنی میں اور اضافہ ہوا۔ احراری جتھوں نے لاہور میں احمدیوں پر حملے شروع کیے۔ سب سے پہلے ایک استاد منظور احمد کو قتل کیا جاتا ہے، احمدی کاروبار کو لوٹا جاتا ہے، سرکاری گاڑیوں اور دفاتر کو آگ لگا دی جاتی ہے، اور لاہور کے مختلف کالجوں کے طلباء بھی ان مظاہروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 6 مارچ کو یہ لوٹ مار پنجاب کے کئی شہروں میں پھیل گئی۔ لاہور میں محمد شفیع برم والا، جمیل احمد اور مرزا کریم نامی 3 احمدی قتل ہوئے۔ درجنوں احمدی گھر اور دکانیں جلا دی گئیں۔ تمام سرکاری دفاتر بند کر دیے گئے۔ ورکرز نے لاہور سے مغل پورہ تک ریلوے لائن بند کر دی۔ راولپنڈی میں احمدیوں کی ایک عبادت گاہ اور پریس آفس جلا دیا گیا۔ 6 مارچ کو 1 بجے پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ جب بھی ہم کسی فساد کی کہانی سنتے ہیں تو یہ عام طور پر کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ ایک پرتشدد جتھے نے بدامنی اور انتشار پھیلایا۔ ریاست نے پھر اپنے طریقے سے جواب دیا، یعنی امن کی بحالی کے لیے تشدد کا استعمال کیا۔ لیکن اکثر کہانی اس سے کہیں زیادہ گنجلک ہوتی ہے۔ 1953 کے فسادات میں جو تشدد ہوا وہ بہت سے اقدامات اٹھانے اور نہ اٹھانے کا نتیجہ تھا، جن کے کئی فوری اور دیر پا اثرات ہوئے۔ پہلا تو وہ جسمانی تشدد ہے جو احرار کی جانب سے احمدیوں پر کیا گیا، اور پھر ریاست کے خلاف جب اس نے احرار کے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ پھر بدلے میں ریاست کی جانب سے کیا جانے والا تشدد ہے، جس کی وجہ سے 500 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے، مارشل لاء لگا اور شہریوں کے آئینی حقوق سلب کیے گئے۔ لیکن اس کہانی میں ایک اور قسم کا تشدد بھی شامل ہے، جو تاریخی پرتشدد واقعات کو دیکھتے ہوئے سطحی طور پر نظر نہیں آتا۔ ایسا تشدد جو کہ جان و مال کی تباہی تک محدود نہیں، اور یہ ہے تصوراتی تشدد، جس نے پاکستان میں احمدیوں کے وجود کی ہی نفی کی ہے، اور یہ سوچ آج تک بڑھتی جا رہی ہے۔ احراری تحریروں میں مسلسل احمدیوں کی تذلیل کی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ بنیادی انسانی وقار کے بھی حقدار نہیں۔ انہیں استعماری گماشتہ جیسے القاب دیے جاتے رہے۔ کہا گیا کہ وہ نہ غسل کے لائق ہیں، نہ اہل کتاب کے قبرستان میں دفن ہونے کے لائق، بلکہ وہ کتوں کی طرح دفن کیے جانے کے قابل ہیں۔ احراری ہمیشہ احمدیوں کو غدار کے طور پر پیش کرتے تھے، پہلے یہودی لابی کے حصے کے طور پر مسلمانوں کے غدار،
اور پھر 1971 میں پاکستان کو توڑوانے میں ملوث۔ 1993 میں یوسف لدھیانوی نے یہاں تک لکھا کہ احمدیوں کی خدمات یا کامیابیوں کا اعتراف بھی آپ کو غدار بنا دیتا ہے۔ یہ سوچ لوگوں کی انسانیت کو پرتشدد طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا عمل ہے، زبردستی کسی کو علیحدہ کرنے کا عمل، جس میں ان کو صرف ان کے مذہب کی بنیاد پر شناخت کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے انسانی کردار کے امکان کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ احرار نے احمدی لفظ کو قادیانی میں تبدیل کر دیا، جو کہ ایک گالی کی طرح بن چکا ہے۔ جیسے اسرائیلی سامراج کی نظر میں فلسطینی عربی کتے اور روانڈا کے ہوتو کے لیے توتسی کاکروچ، اسی طرح پاکستان کے احمدیوں کو انسانوں سے بدتر بنا دیا گیا، جو کہ ہیں ہی واجب القتل، جن کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دینا چاہیے۔ 1953 میں احرار کے مطالبات کو رد کیا جانا بظاہر تو ریاست کی جانب سے اپنے احمدی شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک قدم تھا، لیکن اصل میں ریاست نے احرار کے احمدی مخالف بیانیے کے آگے کسی بھی متبادل بیانیے کو تشکیل نہیں دیا، جس کی وجہ سے احمدی مزید تشدد اور نفرت کا شکار ہوتے چلے گئے۔ ریاست نے نہ صرف احمدیوں پر تھوپے جانے والے اس تصوراتی تشدد پر کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کچھ سال بعد احرار کے یہ مطالبات بھی مان لیے گئے۔ آپ دیکھ لیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں 90 سال کا مسئلہ، اسی دور میں اس کا فیصلہ، آخری فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے، جو 90 سال سے چل رہا تھا، وہ اسی وقت میں ہوا۔ اگرچہ قادیانی اور احمدیوں کو موجودہ حکومت کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اس فیصلے کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ دوسرے کئی کاموں کی طرح اس قانون کی تیاری اور نفاذ کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور اس قانون کے اندرون ملک اور بیرون ملک بڑے اچھے اثرات مرتب ہیں، اور ایک فتنہ جو ایک عرصہ سے ہماری صفوں میں بویا گیا تھا، اس کا قلع کما ہو چکا ہے۔ جب ریاست نے احرار کے خلاف اپنی طاقت استعمال کی، اس کی وجہ صرف یہ بتانا تھا کہ تشدد پر صرف ریاست کا حق ہے۔ ماضی کے یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ خون ریزی کا آغاز ہتھیاروں سے نہیں بلکہ الفاظ سے ہوتا ہے۔ جب ریاست جسمانی تشدد کی مخالفت کرے لیکن تصوراتی تشدد کو جائز قرار دے تو یہ شہریوں میں خوف اور غصہ پیدا کرتا ہے۔ جب ریاستی ادارے ناراض شہریوں کو طاقت سے جواب دیں تو شہری کے بارے میں ریاست کا نظریہ واضح ہوتا ہے۔ جب ہم انسانوں سے ان کی سوچ اور اصولوں کے مطابق تعلق قائم کرنے سے انکار کرتے ہیں تو اس کے ہماری اجتماعی انسانیت پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ انکار خود ایک قسم کا تشدد ہے؟ آج پاکستانی معاشرے میں شاید احرار کی اتنی موجودگی نہ ہو، لیکن احمدیوں کے بارے میں ان کی سوچ ہر طرف موجود ہے۔ ان کا یہ انسانیت مخالف بیانیہ اب دوسرے فرقوں تک بھی پھیل گیا ہے۔ پاکستانی ریاست ہر وقت غیر ریاستی تشدد کو ڈنڈے اور اسلحے سے کچلنے میں تیار کھڑی نظر آتی ہے، لیکن اس نفرت اور بدامنی کے بیج بونے میں یہ خود بھی ملوث ہے۔ کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، کیوں غضب بھڑکا خدا کا مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن، میرے جھٹلانے کے دن، میرے جھٹلانے کے دن، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔